یک دور دراز جنگل میں بہت سے جانور رہتے تھے۔ جنگل کی فضا بہت خوبصورت اور خوشبودار تھی، ہر طرف ہریالی، اونچے اونچے درخت اور چہچہاتے پرندے ہوا میں الفاڑتی تھے۔ ان جانوروں میں سب سے زیادہ بہادر ہاتھی تھا جس کا نام بالو تھا۔ بالو اپنی طاقت، سمجھداری اور دوسروں کی مدد کرنے کی صلاحیت کی وجہ سے مشہور تھا۔ جب بھی جنگل میں کسی کو مدد کی ضرورت ہوتی، بالو سب سے پہلے وہاں پہنچتا اور اپنے دوستوں کا ساتھ دیتا۔ وہ دوسروں کی حفاظت کو اپنی ذمہ داری سمجھتا تھا اور جنگل کے سب جانور اس کا بہت احترام کرتے تھے۔ اسی جنگل میں ایک چالاک لومڑی بھی رہتی تھی جس کا نام زورا تھا۔ زورا اپنی چالاکی اور دھوکہ دینے کی عادت کی وجہ سے جانی جاتی تھی۔ وہ ہمیشہ اپنی چالوں سے دوسروں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتی تھی تاکہ خود زیادہ فائدہ اٹھا سکے۔ وہ سمجھتی تھی کہ طاقت سے نہیں بلکہ عقل اور چالاکی سے وہ اپنی مرضی کے کام کروا سکتی ہے۔ ایک دن زورا نے سوچا کہ وہ بالو کو بے وقوف بنا کر اس سے فائدہ اٹھائے گی۔ اس نے ایک منصوبہ بنایا اور بالو کے پاس جا کر میٹھے لہجے میں کہا، بالو تم تو بہت بہادر اور طاقتور ہو، لیکن کیا تمہیں پتہ ہے کہ جنگل کے دوسری طرف ایک بڑا خزانہ دفن ہے؟ اگر ہم دونوں مل کر اسے ڈھونڈی تو ہم دونوں بہت امیر ہو جائیں گے۔ بالو کو زورا کی باتوں پر یقین آ گیا اور اس نے کہا، اگر یہ سچ ہے تو ہمیں فوراً وہاں چلنا چاہیے۔ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ زورا نے چالاکی سے بالو کو جنگل کے ایک دور دراز حصے میں لے گئی جہاں اس نے اپنے منصوبے کے مطابق ایک بڑا گڑھا کھودا ہوا تھا۔ یہ جگہ بہت سنسان اور خطرناک تھی جہاں کوئی اور جانور عام طور پر نہیں آتا تھا۔ زورا نے کہا، خزانہ اس گڑھے کے نیچے دفن ہے، تمہاری طاقت سے ہم جلد ہی اسے نکال سکتے ہیں۔ بالو نے اپنی مضبوط ٹانگوں سے گڑھا کھودنا شروع کیا، لیکن جیسے ہی وہ گڑھے میں داخل ہوا، زورا نے جلدی سے مٹی اور پتھروں سے گڑھا بھرنا شروع کر دیا تاکہ بالو کو قید کر دے اور خود بھاگ جائے۔ لیکن بالو نے زورا کی چالاکی کو فوراً سمجھ لیا۔ جیسے ہی گڑھا بھرنا شروع ہوا، الو نے اپنی طاقت سے گڑھے سے نکلنے کی کوشش کی۔ اس نے اپنی لمبی سونڈ کا استعمال کیا اور زور لگا کر پتھروں اور مٹی کو ایک طرف دھکیل دیا۔ زورا کو اپنی چال ناکام ہوتی نظر آئی اور وہ خوف سے کانپنے لگی۔ بالو نے گڑھے سے باہر آ کر زورا کو غصے سے دیکھا اور بولا، زورا، تم نے مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کی، لیکن میں نے ہمیشہ اپنی سمجھداری اور طاقت کو صحیح استعمال کیا ہے۔ اب میں تمہیں اس جنگل میں رہنے نہیں دوں گا جب تک تم اپنی غلطیوں کا اعتراف نہ کرو۔ زورا کو فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس نے معافی مانگی اور کہا، میں نے غلطی کی، میں لالچ میں آ گئی تھی۔ اب میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں کبھی کسی کو دھوکہ دینے کی کوشش نہیں کروں گی اور ہمیشہ ایمانداری کے ساتھ رہوں گی۔ بالو نے زورا کو معاف کر دیا، لیکن اسے نصیحت کی کہ زندگی میں دوسروں کو نقصان پہنچا کر کبھی کامیابی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ زورا نے وعدہ کیا کہ وہ آئندہ کبھی کسی کو دھوکہ دینے کی کوشش نہیں کرے گی اور ہمیشہ سچائی اور ایمانداری کے ساتھ زندگی گزارے گی۔ بالو اور زورا دونوں دوست بن گئے اور جنگل کے باقی جانوروں کو بھی یہ سکھایا کہ زندگی میں ایمانداری، بہادری اور دوسروں کی مدد ہی اصل کامیابی کا راستہ ہے۔ سبق: اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ چالاکی اور دھوکہ کبھی بھی سچی کامیابی کی طرف نہیں لے جاتے۔ بہادری، ایمانداری اور سمجھداری کے ساتھ زندگی گزارنے سے ہی عزت اور کامیابی ملتی ہے۔